السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گل محمد مامون اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک نیوز۔ جی بالکل، اس وقت ہم سوراب گوٹ کے علاقے نیو سبزی منڈی کے قریب جنجال گوٹ میں موجود ہیں، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں شہر کراچی میں تو یہاں پر پاکستان بھر سے مختلف کمیونٹیز جو ہے وہ یہاں پر مختلف ادوار میں آ کے یہاں پر آباد ہوئی ہے، اور انہی کمیونٹی کہ تقریباً لوگ 30 سال سے 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے مختلف مسائل بھی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف کمیونٹی نے اپنے سوشل ویلفیئر جو تنظیمیں ہوتی ہیں جو مختلف مسائل میں لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں ان کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر جناب شاہ ولی خان صاحب موجود ہیں۔ ان کا بھی تقریباً 3-4 سالوں سے یہ لوگ باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت لوگوں کے مسائل کے حوالے سے باغ دوڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً اس وقت شہر کراچی میں کوئی 10 لاکھ سے اوپر جو باجوڑ کمیونٹی ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں آباد ہے، اور یہی تنظیم ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے باغ دوڑ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً بہت ساری اسی طرح تنظیمیں بن رہی ہے، لیکن وہ مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے اور حالات کو قابو میں نہ آنے کی وجہ سے کچھ تقریباً 1.5 سال وہ تنظیمیں چل جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ تنظیمیں خود بخود، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے طور پہ اس تنظیم کو چلائے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ شاہ ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 4 سالوں سے آپ لوگوں کا یہ جو باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، اس کا خیال کیسے ذہن میں آیا، اور اس وقت جو تنظیم ہے وہ کس سٹیج پہ ہے؟ ممبرشپ کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، ان کے حل کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کا جو دستور ہے، تنظیموں کے جو مختلف تنظیموں کے دستور ہوتے ہیں، نظم و ضبط ہوتے ہیں، ان کے کارکردگی ہوتی ہے، ان کے ایک یہ ہوتے ہیں کہ ہم ان مسائل پہ لوگوں کے جو خدمت ہے وہ کریں گے، آپ لوگوں کے کیا تنظیمی معاملات کیا ہے، اور اس وقت آپ کس سٹیج پہ؟ سب سے پہلے میں دو ٹوک نیوز اور گل محمد مامون آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اچھا، تو ہماری جو تنظیم کے بننے کی جو وجوہات ہے وہ تو ہماری کمیونٹی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو بنایا۔ کراچی میں جیسا آپ نے کہا باجوڑ کمیونٹی کے تقریباً 10 لاکھ سے اوپر لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، تو ان کے مسائل بہت زیادہ تھے، تو ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور یہ تقریباً یہ جو باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے 2017 میں رجسٹر ہوا ہے، اور اس کا جو پراپر کام گراؤنڈ پہ شروع ہوا تو وہ 2019 میں شروع ہوا۔ تو ہم گراؤنڈ پہ تقریباً پچھلے 4-5 سالوں سے کام کر رہے اور لوگوں کو مختلف سہولیات فراہم کر رہے، تو جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کو اسپتالوں میں یعنی آسانی فراہم کرنا، جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر اس کی رہنمائی کرنا، پھر جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں ان کو لے کے جاتے ہیں اس کو علاج میں جو ان کے مشکلات ہوتے ہیں، پیسوں کے جو مالی مشکلات ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو یہاں پر ہماری جو کمیونٹی آباد ہے، ہمارے لوگوں کا ایک اصول ہے، جب یہاں پر ان کی پودگی ہو جاتی ہے نا تو وہ بڑا عزت کرتے ہیں، اور اس کو جو میت ہوتے ہیں اس کو گاؤں لے کے جانا ان کو وہ پسند بھی کرتے ہیں، اور وہ یعنی یہاں پر وہ اس کو دفنانا مناسب نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے وہ گاؤں میں لے کے جاتے ہیں۔ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہاں پر، وہ بہن بھائی، ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا بھی اصرار ہوتا ہے کہ یہ میت وہاں پر لے کے آئے اور ہم بھی اس کو آخری دیدار ہمارا بھی نصیب ہو، تو لوگ وہ وہاں پر لے کے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو تھا، اور لوگ جب کسی کی پودگی ہو جاتی تھی تو وہ بڑا مشکلات کا شکار ہو جاتا۔ ان کے جو ڈاکومنٹس ہے ضروری، یعنی رہداری بنوانا پولیس سے، اور یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا، عیدی سرٹیفکیٹ، وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ بنوانا، اس کے علاوہ جو یعنی ٹکٹ کی جو مشکلات ہے، جو یعنی جو ایئر لائن ہے ان سے جو ہے نا ٹکٹ بک کرانا، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے کنٹرول کیے، اور ان کے اوپر ہم نے کام کیا، لوگوں کو آسانیاں فراہم کی۔ وہ چیزیں ہم ان کو جو ہے نا پورا تقریباً 5-6 گھنٹے کا پروسیس ہے، ہم اس کو 1 گھنٹے میں اندر کمپلیٹ کر کے ان کو یعنی گاؤں روانہ کر دیتے۔ تو اس چیز میں ہم نے لوگوں کے اوپر جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس کے اوپر کام کیا، اس کی میں آسانی فراہم کی۔
دیگر بھی جو ہے نا جو مسائل ہے تعلیم کے حوالے سے، لوگوں کی جو بیوہ ہے ان کو راشن جو ہے نا فراہم کرنا، جو غریب لوگ ہیں اس کے جو راشن کے مشکلات ہوتے ہیں، گھر ماہانہ اس کو راشن ہم فراہم کرتے، کافی چیزوں پہ ہم نے کام کیا. تو اب آگے بھی پلان ہے ہمارا کہ ہم انشاءاللہ اس سے مزید اچھا کام کریں. تو یہاں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں پہلے تعلیم کا اتنا وہ نہیں تھا. اب زیادہ تر لوگ یہ گزشتہ 2008 میں جو آپریشن ہوئے لوگ متاثر ہو کے یہاں پر آئے ہیں، آباد ہو گئے. اس سے پہلے بھی لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پر، لیکن ریشو جب بڑی ہے وہ 2008 آپریشن کے بعد بڑھی ہے. تو یہاں پر کوئی اس طرح کوئی تعلیم کا یا صحت کے حوالے سے مختلف مراکز آپ لوگوں کے کن کن علاقوں میں زیادہ تر لوگ رہائش پذیر ہیں، اور ان کے لیے ابھی آپ لوگوں نے کوئی بنیادی سہولت جو سینٹر ہوتے ہیں سہولت کے حوالے سے، جس طرح ڈسپینسری وغیرہ ہو گئی ہیں یا پرائمری اسکول وہاں پر یا کسی اسکول میں کہ بھئی یہ جو بچے ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے، ایسا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ سلسلہ ابھی تک تو ہم نے شروع نہیں کیا اور کام اس کے اوپر کافی ہوا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں کے اندر اس پہ کام انشاءاللہ ہم سٹارٹ بھی کریں گے. اور یہ جو ہمارا مرکزی دفتر ہے اس پہ ہم نے ابھی کام شروع کیا. اس پہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل یہاں پر ہم بنا رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ کام کرے گا یہاں پر. تو جو صحت کے حوالے سے مشکلات ہے اس علاقے کے، تو وہ اس ہاسپٹل سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. جو بڑا علاج ہوگا وہ پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ جنا ہاسپٹل بھی ہے، سیول بھی ہے اور دیگر پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بہت بڑے بڑے ہیں. تو اس کے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہم کنٹیکٹ کریں گے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں گے. اور جو تعلیم کے حوالے سے ہے تو ماشاءاللہ بھی اس وقت جو یہ سوراب گو ٹاؤن ہے یہاں پر جو ہماری کمیونٹی کی زیادہ تر اکثریت یہ اس ٹاؤن میں رہائش پذیر ہے. جتنی بھی گوٹ ہے یہاں پر جو کچی آبادی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں 80% لوگ جو ہماری باجوڑ برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اور باقی اندرونی شہر میں بھی بہت زیادہ ہے، جیسے لانڈی قیدآباد ہو گیا، لی مارکیٹ ہو گیا، اس کے علاوہ بنارس ہے، اس کے علاوہ شیرشاہ میں مختلف گزری ہے. تو وہاں پر بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اکثریت ہے وہ سوراب گو ٹاؤن میں ہے. صحیح. تو یہ یعنی ایک پسماندہ علاقہ بھی ہے، یہاں پر کچی آبادی ہے. تو یعنی جو سرکاری اسکول یا سرکاری ہاسپٹل یہ اس کی فقدان بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہے نا اس کے مشکلات کے شکار ہیں. اچھا شاہ ولی خان، زیادہ تر جو سماجی یا سوشل تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ فنڈنگ سے چلتی ہے اور تمام معاملات. تو آپ لوگ اپنے کمیونٹی سے فنڈنگ کرتے ہوں یا باہر سے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فنڈنگ کا کوئی سلسلہ، مطلب یہ جو سوشل تنظیم چلانا، یہاں پر لوگوں کو سہولیات دینا، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو یا دیگر ویکیشن سینٹر مختلف علاقوں میں مختلف تنظیموں نے اس طرح جو خواتین ہیں ان کو جو دستکاری وغیرہ جو چیزیں سکھاتی ہیں، تو یہ بغیر فنڈنگ کی نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا کیا تنظیمی معاملات کیا ہے اور یہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے اور کیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں ہم نے پہلے سے جب ہم نے تنظیم کی بنیاد رکھی تو ہم نے ایک ساتھیوں نے ایک کیبنٹ میں جو ہے نا مشاورت یہ ہوئی کہ ہم اپنی مدد کے تحت کچھ ٹائم پیریڈ ہم نے یہ رکھا کہ ہم لوگوں کی جب تک توقعات پہ پورا نہیں اتریں گے اس وقت تک ہم کسی سے ڈونیشن یا فنڈ اکٹھا نہیں کریں گے. تو ہم نے اپنی مدد کے تحت الحمدللہ استطاعت بہت تھی ہماری، تو ہم نے اپنی مدد کے تحت یہ تنظیم آج تک ہم چلا رہے ہیں. اور جو ایمرجنسی کی بنیاد پہ، جیسے پچھلے سال جب یہ سیلاب آیا، جیسے کرونا آیا، یہ جو بڑے کرائسس تھے، تو اس میں ہم نے ایمرجنسی کی بنیاد پہ منڈی کے تاجروں سے ہم نے فنڈ کی، لیکن وہ اس وقت تک محدود تھے اور وہ جس کام کے لیے ہم نے اکٹھا کیا تھا اسی پہ ہم نے خرچ کیا. تو جو تنظیمی معاملات ہے اور جو لوگوں کے ساتھ زیادہ تر تعاون ہے تو ہم نے اپنے مدد کے تحت کیا تھا. ابھی جو لوگوں کا اعتماد ہے الحمدللہ باجوڑ ویلفیئر ایسوسیشن کے اوپر لوگوں کا بن چکا ہے. اور اس میں باجوڑ کمیونٹی کا نہیں، جو دیگر کمیونٹی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، خواجہ، میمن، دیگر جو ہماری پٹھان کمیونٹی تو بہت زیادہ ہے، وہ تو سارے اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو سندھی، پنجابی اور یہ دیگر کمیونٹی ہے یہ بھی الحمدللہ باجوڑ ویلفیئر ایسوسیشن کے اوپر بہت بڑا اعتماد کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے لیے فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے.
جب بھی ہم نکلیں گے تو لوگ بڑھ چل کر لوگ ہمیں جو ہے نا تعاون کرتے ہیں، اور جس کام کے لیے ہم نکلیں گے اور لوگوں کو جب ہم دکھائیں گے تو لوگ جو ہے نا انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے۔ تنظیم کے لیے سب سے بڑا جو ضروری ہوتا ہے وہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اور الحمدللہ باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی ہے، اور میں اپنے کمیونٹی سے اور جو دیگر لوگ ہیں ان سے بھی جو ہے نا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ جڑے رہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن سوراب گوٹ کے لیے اور پوری کراچی کے لیے ایک ایسے صحت کے مراکز بنائیں گے، بڑے بڑے ہمارے پروگرامات یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بڑے بڑے سینٹر قائم کریں، اور جو غریب عورتیں ہوتے ہیں، جو غریب بیوہ ہوتے ہیں، ان کو ایسے سینٹر قائم کرنا، اس کو ٹرین کرنا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، وہ اپنا گھر جو ہے وہ خود چلا سکے۔ ایسے سینٹر جو ہے نا انشاءاللہ ہم قائم کریں گے، تو اس میں لوگوں کا جو اعتماد ہے، لوگوں کا تعاون ہے، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ جڑے رہے، اور جو آپ کا اعتماد ہے انشاءاللہ ہم کبھی بھی اس کو جو ہے نا ٹیسٹ نہیں پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ جی بالکل، یہ تھے شاہ ولی خان باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے شہر میں مختلف تنظیمیں جو ہے وہ اس طرح سوشل ورک کرتی ہیں، لیکن اس میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے ان کا کام اچھا ہے وہ ارائی ویلفیئر ہے۔ ارائی ویلفیئر اگر کراچی میں آپ دیکھ لیں تو ان کے مختلف جگہوں پہ مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کے مختلف جگہوں پہ دکانیں ہیں، پھر وہ ارائی قوم کے جو بے روزگار نوجوان ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، وہ اس دکانوں پہ انہوں نے بٹھائے ہیں، ان کو ماہانہ وہ بھی دیتے ہیں، اور ان کے جو ویلفیئر کا حساب کتاب ہے وہ سارا اسی کاروبار سے ان کے تمام معاملات بھی چلتے ہیں، اور ان کے جو ہاسپٹل وغیرہ جو ڈسپینسری ہے یا ان کے جو بچوں کے اسکول کے حوالے سے جو معاملات ہیں انہوں نے اپنے اسکول قائم کیے، اور شہر بھر میں ان کا جو تنظیمیں سب سے بیسٹ چلتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے باجوڑ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے لیے بھی کہ وہ سیاسی معاملات سے صاف ہو، اور اس تنظیم میں کوئی سیاسی معاملات جو ہے وہ وابستگی نہ ہو، اور یہ ایک غیر سیاسی تنظیم لوگوں کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اپنے میزبان گل محمد مامون اور کیمرہ مین نوید عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔